السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کے تیسرے اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ انسانی حقوق کونسل میں چینی سماجی تنظیموں کی جانب سے خواتین اور بچوں کے حقوق کے تحفظ میں حاصل شدہ کامیابیوں کا تعارف۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی یوکرین میں جنگ بندی کی اپیل۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 28 تاریخ کو چین کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ مشرقی چین کے صوبہ آنہوئی کے شہر تونچی میں بدھ اور جمعرات کو افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کا تیسرا اجلاس چین کی میزبانی میں منعقد ہوگا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے یومیہ میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ یی پاکستان، ایران، روس، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے وزراء خارجہ یا ان کے نمائندوں کے ہمراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ اجلاس سے امور افغانستان کے حوالے سے ہمسایہ ممالک کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے میں مدد ملے گی، ملک میں استحکام کو فروغ دینے اور افغان عوام کی حمایت کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اس موقع پر چینی وزیر خارجہ، وزراء خارجہ اور افغان عبوری حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان مذاکرات کی میزبانی بھی کریں گے، جس میں انڈونیشیا اور قطر کے وزراء خارجہ کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ ترجمان نے امید ظاہر کی کہ مذکورہ اجلاس سے افغان فریق کو ایک کھلے اور جامع سیاسی ڈھانچے کی تعمیر، ایک اعتدال پسند اور مستحکم ملکی و خارجہ پالیسی کو آگے بڑھانے اور دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم عالمی برادری سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کو زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کرے اور امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ افغانستان میں اقتصادی تعمیر نو کی بنیادی ذمہ داری مؤثر طور پر ادا کرے۔ ترجمان نے 29 تاریخ کو یومیہ نیوز بریفنگ میں مزید کہا کہ اجلاس کے دوران چین امریکہ روس پلس مشاورتی میکانزم کے تحت اجلاس بھی منعقد ہوگا۔ چینی وزارت خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے امور افغانستان یوئی شاویونگ اجلاس کی صدارت کریں گے اور امریکہ، روس اور پاکستان کے خصوصی نمائندے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی مختلف فریقوں کے نمائندوں سے مشترکہ ملاقات کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ چین، امریکہ، روس اور پاکستان افغانستان کے معاملے پر اہم اثر و رسوخ کے حامل ممالک ہیں۔ ہم منتظر ہیں کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کے تیسرے اجلاس سے ایک مثبت پیغام دیا جائے، مزید اتفاق رائے کا حصول ممکن ہو سکے اور علاقائی ممالک اور عالمی برادری کو افغانستان کی پرامن تعمیر نو کے لیے تعاون بڑھانے کی ترغیب دی جائے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 28 مارچ کو منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ یوکرین میں موجود چینی شہریوں کی محفوظ علاقوں تک منتقلی کے کام کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ یوکرین میں موجود 5200 سے زائد چینی شہریوں کو بحفاظت یوکرین کے پڑوسی ممالک تک منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں 4600 سے زائد چینی حکومت کی چارٹر پروازوں کے ذریعے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی شہریوں کو پناہ دینے اور ان کے انخلاء میں یوکرین کی حکومت اور مختلف سماجی حلقوں نے دوستانہ معاونت کی۔ روس، مالدووا، رومانیہ، پولینڈ، ہنگری، سلوواکیہ، بیلاروس اور دیگر ممالک نے بھی قابل قدر تعاون فراہم کیا۔ ترجمان نے ان تمام حکومتوں اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 49ویں اجلاس کے آغاز کے بعد سے چین کی متعدد سماجی تنظیموں نے آن لائن میٹنگز میں بھرپور شرکت کی اور وبا کے تناظر میں انسانی حقوق کے فروغ و تحفظ، پائیدار ترقی کے فروغ اور چین کی اقلیتی قومیتوں کے ثقافتی تحفظ کے لیے عوامی آواز بلند کی۔ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ دوستی کے لیے چائنیز پیپلز ایسوسی ایشن کے چیئرمین لن سنگ ٹیان نے کہا کہ چین ہمیشہ انسانی حقوق کے عوام پر مبنی تصور پر کاربند رہا ہے اور عوام کی زندگی اور صحت کے حقوق کا پورے خلوص و تندہی سے تحفظ کیا ہے۔ اسی وجہ سے 1.4 بلین سے زائد چینی لوگوں کو غربت سے نکالا گیا ہے اور اب چین ایک خوشحال ملک بن چکا ہے۔ چین کی اقلیتی قومیتوں کے بین الاقوامی تبادلوں کی تنظیم کے ویگور نمائندے نے اپنے تجربے کی بنیاد پر سنکیانگ کے اقتصادی اور سماجی ترقی، دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے اقدامات کا تعارف کروایا۔
اور حقائق اور اعداد و شمار کے ساتھ سنکیانگ سے متعلق امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک کے پھیلائے ہوئے جھوٹ اور افواہوں کی سختی سے تردید کی۔ چین کی تبت ثقافتی تحفظ و ترقی کی تنظیم اور چائنا تبتالوجی ریسرچ سینٹر کے نمائندوں نے تقاریر میں غیر مادی ثقافتی ورثے کے تحفظ اور عجائب گھروں کی ترقی میں تبت کی نمایاں کامیابیوں کا جامع تعارف پیش کیا۔ چائنا انٹرنیشنل ایکسچینج ایسوسی ایشن کے نمائندے نے سنکیانگ میں خواتین کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں سے متعارف کرواتے ہوئے کہا کہ سنکیانگ میں تمام قومیتوں کی خواتین کے لیے ترقی کا ماحول مسلسل بہتر ہو رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ خواتین اقتصادی اور سماجی تعمیر میں شریک ہیں۔ علاوہ ازیں متعلقہ اداروں کی جانب سے خواتین اور بچوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ میں حاصل شدہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا، جن میں بیجنگ سرمئی اولمپکس کے دوران کھیلوں میں خواتین کے مساوی حقوق کا فروغ، پسماندہ دیہی خاندانوں کے طلباء کے لیے تعلیمی امداد کے نظام کا قیام، ایتھوپیا اور نیپال جیسے ترقی پذیر ممالک میں بچوں کو مفت کھانے کی فراہمی، بچوں کے خوراک کے حق کی ضمانت، خصوصی بچوں کے امدادی پروگرام سمیت مختلف سرگرمیاں شامل ہیں۔ برکس ممالک کے درمیان تعاون اور تبادلوں کو فروغ دینے کے لیے چینی وزارت تعلیم کی جانب سے پیشہ ورانہ مہارتوں کے مقابلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مقابلے مارچ سے نومبر تک جاری رہیں گے۔ چین کی سربراہی میں منعقد ہونے والے یہ پہلے پیشہ ورانہ مہارتوں کے مقابلے ہیں۔ ان مقابلوں کی رہنمائی 5 برکس ممالک کی حکومتوں کے متعلقہ محکموں کی جانب سے کی جاتی ہے۔ موجودہ ایونٹ میں ڈیجیٹل معیشت، ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ، مشین لرننگ اور بگ ڈیٹا سمیت 20 سے زائد مہارتوں میں مقابلے منعقد ہوں گے۔ اس دوران برکس ممالک کے ہزاروں شرکاء آن لائن اور آف لائن مقابلوں میں شرکت کریں گے۔ مقابلے کا فائنل نومبر میں شامن میں منعقد ہوگا۔ 28 مارچ کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے یوکرین میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی روز نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ایک میڈیا بریفنگ میں گوتریس نے کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان 1 ماہ سے جاری تنازع میں ہزاروں افراد ہلاک، 1 کروڑ افراد بے گھر ہوئے اور اہم بنیادی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں خوراک اور توانائی کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ انہوں نے یوکرین میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تاکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی بنیاد پر مذاکرات کے ذریعے امن معاہدے پر اتفاق کیا جا سکے۔ 27 مارچ کو امریکی صدر جو بائیڈن یورپ کے 3 روزہ دورے کے بعد واپس واشنگٹن پہنچ گئے۔ امریکی ویب سائٹ پولیٹیشن کے مطابق اس دورے سے یوکرین کے بحران کے حل کے لیے کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا۔ اس کے برعکس امریکہ کی جانب سے توانائی اور فوجی سلامتی کے حوالے سے پیش کردہ تجاویز کا سلسلہ نہ صرف یورپ کی فوری ترجیحات کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے بلکہ یوکرین بحران کی آگ پر تیل ڈال رہا ہے۔ امریکی رہنما نے پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں خطاب کرتے ہوئے بے دھڑک یہ کہا کہ پوٹن اقتدار برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اس بات نے یوکرین کے بحران سے روس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے، یورپی یونین کو کمزور کرنے اور بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے واشنگٹن کا حقیقی منصوبہ آشکار کر دیا ہے۔ اس حوالے سے فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے اس بات پر زور دیا کہ فرانس کا مقصد سفارتی ذرائع سے جنگ بندی اور فوجیوں کا انخلا کرنا ہے اور ہمیں کسی بھی طرح کی بات اور عمل سے بحران کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ روس اور یوکرین کے تنازع سے نمٹنے میں امریکہ اور یورپ کے درمیان واضح اختلافات ہیں۔ اس وقت جب یورپ تیل اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے دباؤ میں ہے، امریکہ اب بھی یورپی یونین کو LNG فروخت کرنے کا خواہش مند ہے اور زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرتے ہوئے یورپ کو مزید یرغمال بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بالادستی کی اس منطق میں ہمیشہ صرف امریکہ فرسٹ ہی ہوگا اور اس میں کوئی اتحادی اور شراکت دار نہیں ہوگا۔ یورپ کے لیے حقیقی سلامتی ایک متوازن، مؤثر اور پائیدار علاقائی سلامتی کا ڈھانچہ تشکیل دینے میں ہے، نہ کہ مشرق اور مغرب کے درمیان تقسیم کی لکیر کو دوبارہ کھینچے جانے میں ہے۔ یورپ پر امریکہ نے بار بار وار کیے ہیں اور اس مرتبہ یورپ کو وہی پرانی غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। तिब और साइंस के मैदान से खबरें और मालूमात, जदीद और रिवायती तरीका इलाज, तिब्बी माहिरीन के मुफीद मशवरे, सेहतमंद अफराद, सेहतमंद मुआशरा, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया, हरांगुन सेंसी इजादात से आगाही। ये सब जानिए प्रोग्राम हेल्थ एंड साइंस मैगजीन में CRI के दोस्ती चैनल पर। अस्सलामुअलैकुम सामीन, प्रोग्राम हेल्थ एंड साइंस मैगज़ीन के साथ मैं हूं शाहिद अफराज ख़ान। सामीन, इस प्रोग्राम में कोशिश रहती है कि सेहत से मुतल्लिक अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए जाएँ और तिब्बी माहिरीन की गुफ्तगू की रोशनी में एक सेहतमंद समाज की तामीर में अपना आगाही किरदार अदा किया जाए। सामीन, आज हमने सेहत के हवाले से एक इंतहाई अहम मौजू का इंतखाब किया है और वो है पोलन एलर्जी। चूँकि मार्च से मई तक इस्लामाबाद जैसे शहरों में पोलन एलर्जी के मरीज़ों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहता है। इसी बायस हमने मुमताज़ माहिर तिब डॉक्टर असदुल्ला नेमती से मुफस्सिल बातचीत की है। एक ब्रेक के बाद आपको उनकी बातचीत सुनवाते हैं। मैं सरफिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं। इन खाली खाली जेबों में इरादे बेहिसाब हैं, छोटी छोटी आँखों में बड़े बड़े से ख्वाब हैं। सजा दे मेरी राहें तू, खोल दे अपनी बाहें तू। आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं। दिल की सुनी है मैंने तो दिल की ही मैं सुनूंगा। पागल सा ही जिया मैं, पागल सा ही मैं जीऊंगा। मुझे क्या जीत हार से, मुझे है प्यार प्यार से। आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा
उठा दो आसमानों को, उठा दो और भी ऊंचा, मैं अपने पंख तो खोलूं, मजा तो आए उड़ने का, मुझ में हौसला भरा, मुझे तू आज़मा जरा। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। वेलकम बैक। जी सामीन, प्रोग्राम हेल्थ एंड साइंस मैगजीन आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियोज से सुन रहे हैं और मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन, इस वक्त आपको पोलन एलर्जी के हवाले से पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर तिब डॉक्टर असदुल्ला नेमती की बातचीत सुनवाते हैं। FM 98 दोस्ती चैनल, a voice of friendship। जी डॉक्टर असदुल्ला नेमती साहब, बेहद शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और FM 98 दोस्ती चैनल को वक्त देने का। आपसे हमने दरख्वास्त की थी कि मार्च में चूँकि पोलन का मसला रहता है तो इस हवाले से आपने एक मरतबा फिर कीमती वक्त जो है हमें दे रहे हैं। एक मरतबा फिर हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया शायद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। आपसे पूछना चाहूँगा सर कि जब भी मार्च का महीना आता है तो अक्सर लोगों को ये पोलन एलर्जी के मसाइल सामने आते हैं और जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो इससे काफ़ी मुतासिर नज़र आती है। पोलन एलर्जी के मुहर्रिकात हैं, ये जो कैफियत है, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सीजन क्वेश्चन किया है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है। और देखिए, जो फूलों का सीज़न है ना, ये मौसम फूलों का एक बहुत खुशगवार तासुर देता है इंसान को। और आपने देखा होगा कि नुमाइशें भी इस पे लगी हैं और लोग इस पे एंजॉय भी करते हैं, खूबसूरत किस्म के फूल देखते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत खुशी का बायस है, लेकिन आप यकीन करें जो इससे मुतासर होते हैं इस मौसम से, उनके लिए बड़ा तकलीफ दे ये सिलसिला होता है। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि पोलन एक सीड का पाउडर होता है, जो फूलों के जो बीज हैं उनका ये पाउडर है, जिससे पोलन ग्रेन्स जिसको कहते हैं, जरदाने उर्दू में उसको कहते हैं, यानी कि एक मेल प्लांट से फीमेल प्लांट में मुंतकिल होता है, फिर जर्मिनेशन होती है, फिर प्लांट आगे बढ़ता है। ये पोलन का पाउडर जब ये जैसे आजकल ड्राई वेदर है, जब ये हवा में उड़ता है ये पोलन, तो इसके बहुत से नुकसान होते हैं। कई लोगों को तो ये जो हाइपर रिएक्टिव नहीं है, हाइपर सेंसिटिविटी उनकी नहीं है, हसासियत नहीं रखते, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ लोग, काफी लोग पोलन के लिए, कुछ लोग कहते हैं जी इस्लामाबाद में पोलन है, बाकी नहीं, फूल तो हर जगह खिलते हैं शायद साहब, उन लोगों के लिए बड़ा तकलीफ दे है। और इतना शदीद तकलीफ दे है कि इसका अंदाजा उन लोगों को हो सकता है जो इससे मुतासिर होते हैं। सही सही। आप यकीन करें कि पोलन के सीजन में, जैसे ये मार्च, एंड ऑफ फेब और 15 मार्च ऑनवर्ड्स, बाजुका तो ये एंड ऑफ मई तक चला जाता है। अगर मौसम खुश्क हो, अगर मौसम बारिश वारिश होती रहे तो ये पोलन बैठ जाता है, तो बेहतर रहता है। होता ये है कि जब ये पोलन, क्योंकि ये बाहर की एनवायरनमेंट की एक ऐसी सब्सटेंस है, ऐसी चीज है जो हवा में रहती है और हार्मलेस है ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो सेंसिटिव हैं इससे, जब ये उनके आंख में या नाक में या स्किन पे या उनकी सांस की नाली में चली जाती है, तो फिर एक केमिकल रिएक्शन इनिशिएट होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। हमारे देखिए इम्यून सिस्टम है उसको पकड़ने के लिए कि ये बाहर का एलर्जन है, इन्वेडर है, इसने हमलावर हो गया हमारी बॉडी के अंदर आया बाहर से, तो हमारी बॉडी उसको पकड़ने के लिए कुछ सेल्स हैं, जैसे टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, ये हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उनको इनिशिएट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए होते हैं। जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, फिर हम जरासीम से या एलर्जन से या वायरस बैक्टीरिया किसी से भी लड़ने की हमें कुव्वत आती है।
جیسے بھی ان دنوں کورونا چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ وائرس آتا ہے. پھر یہی سیلز ہیں، بی سیلز، ٹی سیلز، ٹی ہیلپر سیلز، میموری سیلز، یہ سارے وہ ہیں جو کہ ہماری امیونٹی کو بڑھاتے ہیں. اب جو ٹی سیلز ہیں جیسے لیمفوسائٹس ہیں، یہ جو ہمارے بلڈ کے سیلز ہوتے ہیں، یہ ٹی ہیلپر سیلز یہ بناتے ہیں. سائٹوکائنز جیسے انٹرلیوکین بنا دیا انہوں نے، پھر ہمیں اینٹی انٹرلیوکین ڈالنی ہوتی ہے. پھر اسی طرح ٹی سیلز ہیں، پھر وہ جو ٹی سیلز ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں بی سیلز کے ساتھ، لیمفوسائٹس کے ساتھ، امیونوگلوبولن ای بناتے ہیں. یہ امیونوگلوبولن ای جو ہے ہمارے جو سیلز ہیں نا، جو ہماری سانس کی نالی کے یا جو ہمارے اپر ایئر وے سے لے کے ماس سیلز، بیزوفلز، یہ ان کے اوپر اٹیچ ہوتے ہیں. پھر ماس سیلز کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، گرینیولز ہوتے ہیں، وہ پھر ڈی گرینولائز کرتے ہیں، گرینولیشن ہوتی ہے ان کی، وہ نکلتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، اس میں سے ہسٹامین نکلتی ہے. اس ہسٹامین کا جو رول ہے، یعنی کہ وہ کیمیکل سبسٹانسز کا جو رول ہے، اس کا کام یہ ہے کہ جو آپ کی سیکریشنز بڑھا دینا. میں پھر اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں گا بعد میں. سانس کی جو اسموتھ مسلز ہیں ان کو کانٹریکٹ کر دینا، مطلب جو کہ نرم پٹھے ہیں، جیسے اسموتھ مسلز ہوتے ہیں آپ کی خون کی نالیوں میں، آپ کے پھیپھڑے میں، آپ کے یورینری بلیڈر میں، جو بھی اسموتھ مسلز ہیں، اور اس سیکریشن نکالنا، ان کو کانٹریکٹ کرنا، اور پھر وہ کیمیکل پروڈکٹ جو ہے ریلیز کرنا. اس سے وہ سانس کی نالی تنگ ہوتی ہے اور پھر سانس کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، موسٹلی ہوتی ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ اگر یہ آنکھوں میں ڈائریکٹ ٹچ ہوں گے تو آنکھیں لال ہو جائیں گی، کیونکہ وہاں بھی ریئیکشن سٹارٹ ہو جائے گا، اور پھر وہاں سے آنکھوں سے پانی بہے گا، آنکھیں سوج جائیں گی، پینفل ہو جائے گا، کنجکٹیوائٹس ٹائپ ایشو ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر ناک کے اندر ہم سانس لیتے ہیں، ناک کے اندر جائے گا تو ناک کے اندر جانے سے پھر وہی سلسلہ ہوگا کہ ناک بند ہو جائے گی، یا ناک بہے گی، یا چھینکیں بہت آئیں گی، جو کہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. ایک چھینک بھی آپ کو معلوم ہے کتنے پریشر سے نکلتی ہے، کتنے کلومیٹر پر آور کے حساب سے ہوتا ہے. اسی طرح سانس کی نالی میں جانے سے سانس کی نالی کا جو لیومن ہے، جو اس کا ڈائیمیٹر ہے، سرکمفرنس ہے، وہ یقیناً جو پٹھے ہیں اس کے وہ تو کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سکڑ جاتے ہیں. ایک تو سانس کی نالی کا لیومن کم ہو گیا، یعنی کہ ڈائیمیٹر کم ہو گیا. دوسرا اس کے اندر سے سیکریشنز نکلتی ہیں. وہ آپ پوچھیں گے بھائی کیوں نکلتی ہیں؟ اس لیے نکلتی ہیں کہ وہ اس کو پکڑنے کے لیے ہوتی ہے کہ وہ اندر نہ چلا جائے. تو چونکہ یہ ڈیفینسو میکینزم ہے تو وہ پھر سانس کی نالی کو تنگ کر دیتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں ایسے پیشنٹس میں پھر سانس میں سے سیٹیوں کی آواز آنے لگ جاتی ہے. جیسے ہم دونوں ہونٹوں کو اپروکسیمیٹ کر لیں سیٹی بجانے کے لیے تو ڈیفینیٹلی وہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے، تو تب سیٹی کی آواز نکلتی ہے. اسی طریقے سے جیسے ناک میں سے بعض اوقات سیٹی کی آواز بچوں کی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں سیکریشنز بھی ہوتی ہیں اور ناک کے اندر سوجن بھی ہوتی ہے. اسی طرح سانس کی نالی میں بھی ایسا ایشو ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسا ایسا پھر سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے. اور ایک اسٹیج ایسے بھی آ سکتی ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے ایمرجنسی میں، اپنے میں جب کام کرتا تھا 2002 اور 3 کی بات بتا رہا ہوں، تو اس میں ہمارے بہت ہی اچھے کولیگ تھے، ان کی سسٹر بھی اس طرح ہی 25 منٹ کے اندر، رائٹ، مطلب اسلام آباد سے میرے ہاسپٹل آنے تک 25 منٹس. It took her 25 minutes to land in emergency department. لیکن وہ ہم مجھ کو ریوائیو نہیں کر سکے کہ اتنے اسپیزم ہو جاتا ہے، اتنا بند ہو جاتا ہے سانس کی نالی. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ کچھ لوگوں کے لیے پھول ہیں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کو سونگھتے بھی ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ بیچارے اس راستے سے بھی گزر جائیں تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پھولوں کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ان کو پھولوں سے دوری کو اختیار کرنی پڑتی ہے ایسے لوگوں کو. تو یہ بڑے تکلیف دے. اور یہ چند چیزیں ہیں جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ ایکیوٹ کنجکٹیوائٹس ہو گیا، آنکھوں کی الرجی ہوگی، الرجک رینائٹس ہو گیا، ناک کی الرجی ہوگی، برونکل ایزما ہو گیا، یا برونکائٹس ہو گیا سویئر قسم کا، یا اسکن کی الرجی، کانٹریکٹ ڈرماٹائٹس ہو گیا، اگر کوئی ٹچ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں اس سے ہوتی ہیں. دس از پولن. صحیح. تو سر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اب جن چند افراد کا آپ نے ذکر کیا جو اس پولن الرجی سے متاثر نظر آتے ہیں، تو کیا انہیں اپنی بقیہ ساری زندگی اسی الرجی کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے یا پھر کوئی اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے وقت کے ساتھ؟ کوشچن تو آپ نے اس کو کہتے ہیں بڑا ڈاٹا کیا ہے، لیکن اس کا جواب مجھے مجبوراً اب دینا یہ ہوگا. دیکھیں ہمارے کئی کولیگز ایسے ہیں، ہم میرے ڈاکٹرز کمیونٹی کے جو کویکس ہیں ان سے تو میں معذرت کرتا ہوں، وہ تو بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے ہمارے ملک میں کویکری جو ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو فلاں ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دوائی آپ 2 یا 3 مہینے کھائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. میں ایسا کہتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے، لیکن اچھے انداز میں، بہتر انداز میں، شدت میں کمی کے ساتھ،
تھوڑی سی احتیاط, تھوڑی سی میڈیسن, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نارمل لوگوں کی طرح سکتے ہیں. میں ڈس ہارٹ نہیں کر رہا لوگوں کو, میں حقیقت بتا رہا ہوں جو کہ میری ذمہ داری ہے اخلاقی کہ میں یہ چیز بتا دوں کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے ڈاکٹر یا کوئی حکیم, اب یہ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے موسم میں, مطلب جیسے آپ نے فرمایا مارچ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں کہ بھائی مجھے ہر پولن کے سیزن میں یہ ایشو ہوتا ہے. اب اگر سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے پروفیلیکٹک ٹریٹمنٹ آپ لے لیں, یعنی کہ جو ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز, میں جو اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتا ہوں, آپ یقین کریں کہ اگر آج سے 15 سال پہلے چلے جائے نا تو میرے پاس شدید پولن کے کیسز آتے تھے. پھر میں نے یہ پریکٹس کی, آہستہ آہستہ ان کو بتانا شروع کیا کہ بھائی دیکھیں اگر آپ میرے پاس 1 مہینہ پہلے آ جائیں, آپ اے سمٹومیٹک ہیں, آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے, تو میں آپ کو ہلکی سی میڈیسن سٹارٹ کر دوں گا 10-15 دن پہلے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اب جب یہ پولن کا سیزن سٹارٹ ہوگا تو آپ کو شدت نہیں آئے گی, یعنی کہ ایک دم سانس بند نہیں ہو جائے گا, آپ کو ایک دم بے تحاشا چھینکیں آئیں گی لیکن اتنی شدت نہیں ہوگی. آپ اپنا وقت آپ آسانی سے گزار سکتے ہیں, ٹھیک طریقے سے آپ اپنا میڈیسن لیتے رہیں, چلاتے رہیں, لیکن یہ ہے کہ پہلے آپ مجھ سے 10 یا 15 دن پہلے آ جائیں. تو اگر ایسے لوگ جو اس سے پرابلم ہے ان کو پولن الرجی کی, وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, پہلے چلے جائیں, ٹریٹمنٹ لے لیں. اور ٹریٹمنٹ لینے سے یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہسٹامین ریلیز ہوتی ہے, پھر وہ اسموتھ مسل کنٹریکشن, انکریز اماؤنٹ آف سیکریشنز, مسل اسپیزم, یہ سارا اس سے اوائڈ کرنے کے لیے وہ اینٹی ہسٹامین ہم دے دیتے ہیں. پھر جو انٹرلیوکین میں نے آپ سے عرض کیا تھا, پھر انٹرلیوکین 6 دے دیتے ہیں اینٹی, اس کو اینٹی کرنے کے لیے تاکہ اس کے ریسیپٹر پہ جا کے وہ ماسٹ سیل کے ریسیپٹر پہ نہ بیٹھے اور ڈی گرینولیشن آف سیل کی نہ ہو, سیل ٹوٹے پھوٹے نہ, وہ ماسٹ سیل اس کے اندر سے وہ سبسٹینس جو ہسٹامین وغیرہ وہ نہ نکلے اور پھر ری ایکشن سٹارٹ نہ ہو. تو اسی طرح سانس کی نالیوں کی بھی دوائیاں ہم دے دیتے ہیں سانس کے مشکل کے لیے کہ سانس تنگ نہ ہو. اور امپورٹنٹ چیز ہے شاید سب پریکاشنری میجرز, بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس سیزن میں آپ تھوڑی سی احتیاط کر لیں, تھوڑی سی اچھی والی, تو آپ یقین کریں کہ آپ کو یہ اتنا پولن تنگ نہیں کرے گا. اور اسلام آباد میں اب پہ ملبری کے جو یہ پلانٹس ہے, ویڈس ہیں, ریگ ویڈس ہے, گراس ہے, ملبری ہے, اس طرح کے جو باقی ٹریز ہیں یہ بہت کم کر دیے ہیں گورنمنٹ نے, یہ کاٹ دیے ہیں شہر. اس لیے تھوڑی سی شدت کم ہو گئی ہے, لیکن پھول تو بہرحال زردانے تو ہر پولن گرین تو نکلتے ہیں نا. تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ آگے احتیاطی تدابیر جو بتاؤں گا تو اس میں میں ذکر کر دوں گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ پولن الرجی میں آپ کے اس سوال کا مختصر آپ کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. میں حضرت کو بڑھا دیا کہ جب کوئی یہ کہے کہ اس کو میں یہ ساری زندگی کے لیے رہے گا تو یہ ضرور رہے گا, لیکن اس میں شدت نہیں آئے گی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے ہماری بات چیت جاری رہے گی, لیکن ساتھ ساتھ سامعین کو اچھی موسیقی بھی سنواتے ہیں. جہاں کھلتے ہیں, نین جہاں ملتے ہیں, پھول جہاں کھلتے ہیں, نین جہاں ملتے ہیں, آؤ وہاں 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 چلے آؤ, وہاں 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 چلے آؤ, وہاں وہاں چلے آؤ, وہاں وہاں وہاں. جس رت میں اپنوں کے سچ ہوتے سپنوں کے, جس رت میں اپنوں کے سچ ہوتے سپنوں کے, سارے نشان ملتے ہیں, پھول جہاں کھلتے ہیں, آؤ وہاں 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 چلے آؤ, وہاں وہاں
वहाँ चले आओ, वहाँ 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 चले आओ, वहाँ 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 वेलकम बैक जी सामीन। प्रोग्राम हेल्थ एंड साइंस मैगजीन आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से सुन रहे हैं और मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन, ब्रेक पर जाने से कबल हम आपको पोलन एलर्जी के हवाले से पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर तिब डॉक्टर असदुल्ला नेमती की बातचीत सुनवा रहे थे। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। सर, एक और सवाल कि अगर ऐसा सर कोई फ़र्द है और उसके वालिदैन एलर्जी का शिकार हैं, दोनों भी या दोनों में से कोई एक भी, तो फिर इस सूरत में भी क्या एहतियाती तदाबीर का तकाजा मजीद बढ़ जाता है? देखें, ये दोनों चीजें होती हैं, एनवायरमेंटल और जेनेटिक्स, जीन रिलेटेड। माँ बाप से भी एलर्जी डेफिनेटली आ जाती है, और फिर जो टॉपिक है आपकी एक्सटर्नल, जो आप अपने एक्सपोजर से करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि एकदम मैं चला जाऊं किसी धूल में, किसी धुएं में, किसी खुशबू में शदीद, या पाउडर उड़ा हो, तो खांसी आम आदमी को भी तो आ जाती है ना शायद साहब। अगर किसी मिट्टी वाली जगह पे मैं चला जाऊं, जाके बड़ा काम हो रहा है, किसी घर में आपने देखा होगा डस्ट वस्ट उड़ रही है, तो आप खुद सोचेंगे कि वहां भी तो ऐसा हो जाता है ना, तो खांसी आ सकती है इंसान को। तो बेहतर यह है कि आप वाली बात यह है कि उससे एहतियात करने की, तो अगर माँ बाप को ऐसा इशू है या फैमिली में हिस्ट्री ऐसी है, तो माँ बाप को ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि चूंकि हमें ये प्रॉब्लम है, तो ये बचपन से चूंकि इसको ये छींक आ रही है, तो इसको अभी से प्रॉब्लम है। ये तो माँ बाप जिनको पहले से एलर्जी है, उनको ये समझ जाना चाहिए कि भाई अब ये
हमें ये प्रॉब्लम थी, अब इसको स्टार्ट होगी तो थोड़ा एहतियात करें, इसको ठंडी जगह पे ना ले जाएं, इसके सर्दियों में कपड़े अच्छे पहना दें, फूलों वाली जगह पे ना ले जाएं। सिर्फ फूलों से एलर्जी, पोलन का तो सीजन एक ही है ना मार्च में, उसके साथ बाकी एलर्जीज भी तो साथ इकट्ठे होते हैं ना पोलन के साथ। अब जैसे पोलन है, मैं उसकी एहतियाती तदाबीर भी बता दूंगा आपको कि क्या करना है। मिसाल के तौर पर तो बच्चों उनको एहतियात करना चाहिए, जानवर वानवर न रखें घर में, बिल्ली विल्ली ना आने दें कमरे में। अब आप ये भी पूछेंगे कि पोलन का बिल्ली से क्या ताल्लुक है? पोलन का बिल्ली से ये ताल्लुक है कि अगर बिल्ली बाहर जाएगी तो उसकी स्किन के ऊपर पोलन चिपक जाएगा, गिर जाएगा, तो जब वो वापस अंदर आएगी तो डेफिनेटली अगर आप उसको साथ इंटरेक्शन होगा तो वो पोलन आपको तंग करेगा। इसी तरह का केस है, जैसे बाल पे लग सकता है, आपके कपड़ों के साथ लग सकता है। तो पोलन के सीजन में जब आप पोलन एरिया जब बहुत प्रेवलेंट है ढेर सारा, वहां से अगर आपको आ रहे हैं और आपको अंदाजा है कि पोलन हमारे बच्चे को हो सकता है, पोलन एलर्जी मुझे भी, तो कोशिश करें कि जो कपड़े वपड़े हैं वो बाहर ही झाड़ के फिर अंदर आए और अच्छी तरह साफ कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इससे पोलन। खिड़कियां, लोग कहते हैं हमारी तो खिड़कियां बंद सब कुछ, फिर भी हमें क्यों होती है? तो ये एक रीजन है कि अगर वो जानवर है या कोई कुत्ता या बिल्ली या कोई और जानवर जो कि बाहर से अंदर आ रहा है। एक सर सवाल ज़िमनी सा ये भी पूछना चाहूँगा कि आमतौर पर सर अगर शहरों की बात की जाए तो लोग काफ़ी हद तक उनमें आप कह सकते हैं कि आगाही होती है, लेकिन हमारे चूँकि अक्सर आबादी देही इलाकों में रहती है जिनको शायद ये मालूम ही नहीं होता कि वो किसी एलर्जी का शिकार हैं। तो इस सूरत हाल में क्या कोई ख़ास टेस्ट से जांच की जा सकती है कि फ़लाँ शख्स को एलर्जी है या नहीं? जी, जैसे देखिए, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे थ्रेशर वगैरह चलते हैं गंदम के, तो वो मोस्टली बहुत लोग आते हैं हमारे पास कि जी बस अब तो लपेटा भी, मुंह लपेट के भी हम करते हैं, तो वही तो घास वास से तो डेफिनेटली वो एलर्जी होती है उन लोग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पेशेंट को खुद अंदाजा हो जाना चाहिए, अगर वो एजुकेटेड नहीं भी है तो उसको खुद अंदाजा हो जाना चाहिए कि यार इस सीजन में मुझे ये होता है, नेक्स्ट अगर वो समझदारी का सबूत दे तो। लेकिन अगर वो ये कहे कोई नहीं जी अल्लाह मालिक है, हमारा तो एक ईमान भी है ना, मुसलमान होने के नाते हम सारी चीज़ अल्लाह पे डाल देते हैं, खुद कुछ नहीं करना, बस अल्लाह ताला ने भी हमें ये 5 किलो का जो सर पे दिया हुआ है ना, इसको इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है। तो हम उसको अगर समझ लें कि भाई इस सीजन में मुझे छींकें भी आती हैं, मेरी आंखें सूज जाती हैं, मुझे खांसियाँ शुरू हो जाती है, मेरी सांस से सीटियों की आवाज़ें आने लग जाती है, मुझे हल्का सा बुखार चढ़ जाता है, एक सीजन गुजार दिया, 2 सीजन गुजार दिया, अब ये तीसरा सीजन आ रहा है, हो सकता है ऐसे हो तो मैं एहतियात ना कर लूँ। तो ये पेशेंट शायद सब पेशेंट को खुद चाहिए कि ये खुद कर ले, तो एहतियात जरूर करनी चाहिए। और अगर सारों को तो पोलन एलर्जी नहीं है घर में, कुछ लोग स्पेड भी होते हैं, तो जिनको है उनको यार आइसोलेट कर दें, सेपरेट कर दें, उनको एक्सपोजर ना दें बेचारों को इन कामों फूलों वगैरह से, जो अगर आपने गार्डनिंग वगैरह ये मजबूरन करनी है, बाकियों की ड्यूटी लगा दें आप, तो इंशाल्लाह ताला इससे भी बेहतर हो सकता है। तो ये एजुकेशन जैसे आपका प्रोग्राम है, अब तो जो जो खेत खलियान वाला काम तो नहीं है, अब तो गाँव में भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर प्रिंट मीडिया भी है, वो वाले गाँव रहे भी नहीं, माशाल्लाह सब समझदार हैं, पढ़ाई भी पढ़ते भी हैं, एजुकेशन भी थोड़ी सी बेहतर हो गई है, तो आप सब कुछ समझ है, लोगों के पास मोबाइल्स हैं, वो उसके हवाले से वो गूगल कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आपका प्रोग्राम सुन लेते हैं FM पे, बड़ी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको खुद भी एहसास कर लेना चाहिए, और जो उनके बड़े हैं जो इस अजाब से गुजर चुके हैं, उनको खुद अगर गाइड कर दें तो ये देही इलाकों में भी शहरी इलाकों जैसे ही काम हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन साथ साथ सामीन को अच्छी मौसीकी भी सुनवाते हैं।
दिलदार मिल जाए ओ साडियां दुआवां इन प्यार मिल जाए मर्जी दा एक दिलदार मिल जाए चंदरे बिछोड़ दियां मर जाना लावी रब्बा चंदरे विछोड़े दियां मर जाना लावे छोटे बुरियां ने इश्क दी पीड़ दियां अखा बिल्लियां कदे ना होण गिल्लियां बिच ना तेरी हीर दियां ओए अखां बिल्लियां कदे ना होण गिल्लियां हो रब्बा मेरी हीर दियां अखां बिल्लियां कदे ना होण गिल्लियां हो रब्बा मेरी हीर दियां गैर दी मुंदरी लाके तेरे प्यार दा छल्ला पाना सोने भावे मिलना हजारा आसान यार बटाना होए गैर दी मुंदरी लाके तेरे प्यार दा छल्ला पाना सोने पावे मिलन हजारां आसान यार वटाना ओ करके शरीका नाल जंग सोहणिया वे जट्टी तेरी बन गई आ मंग सोहणिया करके शरीका नाल जंग सोहणीए अपनी बनाया तैनू मंग सोहणीए वैरियां दे घर विच सोग पै गए वेलियां दे घर विच सोग पै गए वे वेख पावरा तेरी जट्टी हीर दियां ओए अखां बिल्लियां कदे ना होण गिल्लियां हो रब्बा मेरी हीर दियां अखा बिल्लियां कदे ना होण गिल्लियां बिच ना तेरी हीर दियां अखां बिल्लियां कदे ना होण गिल्लियां हो रब्बा मेरी हीर दियां लाल लाल बुल्लियां गुलाब दियां पत्तियां थोड़ी वाला दिल दे मैं खबरां 14ਵੀਂ ਦੇ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਨੂਰ ਸ਼ਾਲਾ ਲੱਗਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ हो लाल लाल बुल्लियां गुलाब दियां पट्टियां ठोडी वाला दिल देवे खबरां 14ਵੀਂ ਦੇ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਨੂਰ ਸ਼ਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੱਸੇ ਜਦ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂ دیਵਾਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰਦੇ ਹੱਸੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਅਸਾਂ ਸਾਂ دیਵਾਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰਦੇ ਚੰਨ ਜੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਚੰਨ ਜੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਦੇ ਦੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਗਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਗਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਦੀਆਂ वेलकम बैक जी सामीन, प्रोग्राम हेल्थ एंड साइंस मैगजीन आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से सुन रहे हैं और मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन, ब्रेक पर जाने से कबल हम आपको पोलन एलर्जी के हवाले से पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर तिब डॉक्टर असदुल्ला नेमती की बातचीत सुनवा रहे थे। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। एलर्जी के हवाले से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये जो एलर्जी है ये किस हद तक किसी भी फ़र्द के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, ताकि जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल पैरा रहना अपनी ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा बनाया जाए। शायद साहब, मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज़ किया कि ये बहुत हद तक ख़तरनाक भी हो सकती है और बहुत माइल्ड भी हो सकती है। तो जिनको माइल्ड होती है उनको बाद में ख़तरनाक भी हो सकती है। तो बेहतर है कि अगर आप इसको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो आप इससे बहुत हद तक बच सकते हैं। इवन इससे अगर पोलन एलर्जी को ट्रीट ना किया जाए, सांस की तकलीफ है और अगर उसको अनअटेंडेड पेशेंट को छोड़ दें तो यकीनन आप समझदार हैं कि जब सांस नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी ब्लड में तो फिर टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं जाएगी। डेफिनेटली जब टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसका ब्रेन इस्कीमिया हो सकता है, ब्रेन की डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, सांस बंद हो सकता है। तो इससे क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो खून की नालियों को भी खोल के रखती है, तो ब्लड प्रेशर मेंटेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें ले जाने के लिए हमें सांस की नाली खुली रखनी होती है। तो सांस की नाली उसी सूरत में खुली होगी कि जब आपको
ایسا کوئی ایشو نہیں ہوگا جیسے پولن ڈز، پرفیوم، پاؤڈر، اسموک، اینیمل ڈینٹر، مائٹ جو ہے ڈسٹ مائٹ، یہ ساری چیزیں، ریگ ویٹ، گراس، فلاورز، ان سے آپ اس سیزن میں بچ جائیں گے، پولن کے سیزن میں. اچھا پولن کے ساتھ جیسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں آپ کو بتایا بلی یا جانور کا باہر آنا جانا، اسی طریقے سے جیسے کپڑوں میں، بالوں میں لگنا، آنکھوں کی جو آئی لیشز ہیں، آئی لیشز، آئی بروز، اگر بیئرڈ ہے تو اس پہ تو پولن آ سکتا ہے. اگر آپ کیونکہ ڈرائی ویدر میں تو اڑ رہا ہے نا وہ تو ڈیفینیٹلی چپکے گا. وہ تو بہت مائنیوٹ پاؤڈر ہے جو مائکروسکوپک ہے اور وہ جا کے اندر ریئیکشن کرتا ہے. اب یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیاں جو دھواں دے رہی ہیں، سلینسر سے جن کا دھواں نکلتا ہے جی وہ کاربن پارٹیکلز ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں یہ پولن گرینز، اور وہ گاڑیوں کے دھواں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے. اسی طرح جب وہ شیڈنگ ہوتی ہے پولن گرینز کی، زردانوں کی، تو جب تیز ہوا جیسے طوفان ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں، ایک ایریا سے دوسری جگہ. اس ایریا سے تھوڑا دیر کے لیے صاف ہو جاتا ہے بارش وارش سے، لیکن وہ آگے پہنچا دیتے ہیں. تو اسی طرح پھر آپ جو پرندے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں احتیاطی تدابیر. آپ پولن کے سیزن میں ماسک ضرور لگا لیں. پہلے تو میں سب سے امپورٹنٹ بات کروں گا کہ آپ جیسے سانس کی تکلیف کے لوگ ہیں نا، ان کے لیے تو بیچاروں کے لیے بہت تکلیف ہے موسم ہے. جیسے کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز ہے، برونکیل ایزما ہے، سانس کی تکلیف دما جس کو کہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت مشکل ہے. تو ان کو تو چاہیے کہ بھائی اس سیزن میں صرف آدھا مہینہ پہلے، 15 دن پہلے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کوئی تکلیف نہیں ہے، میں آیا ہوں یا آئی ہوں، بتائیے. پھر میں ان کو ٹریٹمنٹ دے دیتا ہوں اور اللہ کے مہربانی سے وہ سیزن بہت اچھا گزارتے ہیں. کچھ اس میں سے ایسے ہوتے ہیں کیونکہ انسان نے روزمرہ کے معمولات بھی کرنے ہوتے ہیں یقیناً، تو تھوڑا سا ایکسپوجر ہو سکتا ہے، کئی مرتبہ مجبوراً جانا پڑتا ہے باہر. تو اس کے لیے لیکن چونکہ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، ماسک لگایا ہوتا ہے، اچھا باہر جائیں گوگلز پہن لیں پولن کے سیزن میں، جب شدید پولن ہے گوگلز پہن لیں، اپنا اینک لگا لیں، چل آئی پروٹیکٹ ہوگی، سر پہ کیپ لگا لیں. ماسک لگانے سے پہلے ناک کا نوسٹرل کا جو نتنا ہے نا، جہاں سے ناک سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں ہلکی سی ویسلین لگا لیں اندر انگلی سے دائیں دونوں طرف، کہ اگر پولن جائے تو یہیں چپک جائے، اندر نہ جائے. یہ اور گوگلز پہن لیں، یہ ماسک پہن لیں، سر پہ کیپ لگا لیں. اور اپنے جیسے لوگوں کے جو ہاتھ بازو ہیں، ان کے کئی لوگوں کے بال ہوتے ہیں بازو میں بہت زیادہ، ان میں پولن چپک جاتے ہیں. تو وہ اسی طرح پھر آ کے دھو لیں اچھی طرح نیم گرم پانی سے، آنکھوں کو اپنے آپ کو سر پہ صاف کر لیں. تو یہ چیزیں اگر آپ کریں، احتیاط کریں، تو پھر پولن سے بہت اچھے طریقے سے بچا جا سکتا ہے. لیکن آپ کا وہی کوشچن کہ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو بہت ہی فیٹل بھی، جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سانس کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اور ان کی پھر سانس اگر خدا نہ خاصہ بند ہو، پھر آکسیجن نہیں جاتی، پھر اسی طرح مشکل ہوتی ہے. صحیح. اور بہت شکریہ سر آپ کا. اور چلتے چلتے آپ سے ضرور یہ پیغام بھی لینا چاہوں گا، کیونکہ آپ کو سننے والوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی شامل ہے، اور نوجوان عام طور پر اتنی احتیاط نہیں کرتے ہیں، بالخصوص طلباء جو ہیں، اور خواتین کی بڑی تعداد ہے وہ بھی آپ کو سن رہی ہے اس وقت. تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے خاص طور پر پیغام دینا چاہیں. ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ چھوٹے بچیوں اور بچوں کے لیے ماشاءاللہ یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، انہوں نے آگے چل کے ملک کو چلانا ہوتا ہے. اور ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اس وقت بائک پہ جیسے جا رہے ہیں اور ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، ماسک لگا لیں. غیر ضروری طور پر جن کو لوگوں کو ایشو ہے، جن کو نہیں ہے وہ تو ڈیفینیٹلی جائیں نا، پھولوں کے پاس بھی جائیں اور پھولوں سے انٹریکشن بھی کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کو ایشو ہے، مثال کے طور پر ایشو کیا ہے، اب آپ کہیں گے جی وہ کیسے پتہ لگے گا، وہ اس طرح پتہ لگے گا کہ اگر اس کو اس سیزن میں ہلکی سی کھانسی شروع ہو جاتی ہے، یا آنکھوں میں خارش ایچنگ شروع ہو جاتی ہے باڈی میں، یا پھر ہلکے سا سانس میں مشکل ہو جاتی ہے، یا چھینکیں آنے لگ جاتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یار مجھے یہ ایشو ہے تو میں تھوڑا ماسک لگا لوں، احتیاط کر لوں، پھولوں کے پاس اس وقت نہ جاؤں، گھاس پھوس پہ نہ بیٹھوں، باغ میں یا لان میں نہ، کیونکہ یہ موسم ایسا باہر کا، سب کا دل کرتا ہے درخت کے نیچے بیٹھوں، گھاس پہ بیٹھ جاؤں جی، اور پھولوں کے پاس بیٹھوں، سیلفی بنا رہے ہیں کچھ، یہ تھوڑا اوائڈ کر لیں. زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، زندگی شاہد صاحب ایک بات یاد رکھیے، زندگی صحت کے ساتھ ہے، صحت نہیں تو زندگی کا ایک پیسے کا مزہ نہیں ہے. تو میں ان بچوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو سیزن ہے مہینے کا، 1-2 مہینے کا، اگر ایسے لوگ جو کہ الرجک ڈیزیز ہیں وہ کہ یہ اس کو گزار لیں تو زندگی ساری پڑی ہے، پھر وہی گھاس، پھر وہی پھول ہوں گے،
لیکن وہ شدت پولن کی ختم ہوگی, پولینیشن کی ختم ہو جائے گی. آپ اپنا ماسک لگا کے دور سے ان کا نظارہ کر سکتے ہیں, گھاس پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ کسی بھی سیزن میں ہوتا ہے, جیسے مثال یہ نہیں ہوگا کہ برسات کے موسم میں بھی ہو جائے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے اندر گھس جائیں. تھوڑا احتیاط کریں. زندگی دیکھیں, صحت ہوگی, آپ کی زندگی ہوگی, باقی زندگی کے معمولات ہوں گے, آپ بائک بھی چلا سکیں گے, مزے بھی کر سکیں گے, زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کر سکیں گے, اپنے گھر کی کفالت بھی کر سکیں گے. لیکن اگر آپ اپنے زندگی کو اسی طرح خراب کر لیں گے اور پھر گھر بیٹھ جائیں گے ایسے موسم میں کہ مجھے اب سانس خراب ہو جائے گا, چھینکیں آئیں گی, جیسے بچیاں آتی ہیں چھینکیں آ رہی ہیں, جی میں نے جانا ہے فلاں جگہ, شادی میں نہیں جا سکیں گے, کسی فنکشن میں نہیں, تو بہتر نہیں ہے کہ ایسے موقع پر پہلے احتیاط کر لیں بجائے اس کے بعد میں آپ. لیکن اس کی میڈیسنس بھی ہوتی ہیں, وہ بھی آپ ضرور لے لیں. نیزل اسپرے بھی ہے, اینٹی ہسٹامین کی ٹیبلٹس بھی ہوتی ہیں. اگر خدا نہ خاصا کوئی ٹیمپریچر ہو تو آپ پیراسیٹامول, پیناڈول وغیرہ لے سکتے ہیں. کوئی تھوڑا خدا, کیونکہ وائرل انفیکشن بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, بیکٹیریل بھی, تو تھوڑا اگر ضرورت ہو تو اس کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے احتیاط. احتیاط کریں گے, میڈیسن لیں گے, غیر ضروری باہر نہیں جائیں گے. لیکن پولن الرجی کا جو سیزن ہے, میں نے آپ سے کہا کہ سب کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوتا, تو پھر اس کو ان کو دیکھ کے پھر لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو نمائش میں کتنا رش ہے, سارے بیٹھے ہیں, ہم گھر میں بیٹھے ہیں. کوئی بات نہیں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھولوں کی وجہ سے یہ باہر کے موسم میں ایشو ہو رہا ہے, باقی سیزن میں تو آپ باہر پھرتے ہیں, تو اگر تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو باہر اس طرح دکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی بے حد شکریہ آپ کا ڈاکٹر اسد اللہ نعمتی صاحب. آپ ہمیشہ اپنی مصروفیات میں سے قیمتی لمحات ہمارے لیے نکالتے ہیں, ہمارے سامعین کے لیے نکالتے ہیں. میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام سامعین کی جانب سے ہمیشہ آپ کا مشکور رہتا ہوں. ایک مرتبہ پھر آپ کا انتہائی شکریہ. تھینک یو, السلام علیکم. ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਰੰਗੀ 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 ਗਈ ਯਾਰ ਤੇ ਰੰਗ ਢੰਗੀ 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 ਗਈ ਯਾਰ ਤੇ ਟੰਗ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਬੋਲ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਕੇ ਝੂਲ ਝੂਲ ਕੇ 24/7 ਉਹ ਮੇਰਾ 24/7 ਲੱਕ ਹਿਲਣਾ 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 ਮੇਰਾ 24/7 ਲੱਕ ਹਿਲਣਾ 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 ਮੇਰਾ 24/7 ਲੱਕ ਤੂੰ ਨੱਚਦੀ ਬੀਟ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹਿੱਟ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਕੇ ਝੂਲ ਝੂਲ ਕੇ 24/7 ਉਹ ਤੇਰਾ 24/7 ਲੱਕ ਹਿਲਣਾ 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 ਤੇਰਾ 24/7 ਲੱਕ ਹਿਲਣਾ 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 ਤੇਰਾ 24/7 ਲੱਕ
मेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक तू है सोनी बड़ी की करा फिर भी तो है दिल जिस पे आवे और छड़िया न जावे ऐसे वादे सभी लगे ऊंचे अभी जो कोई ना निभावे गैर अपनी मनावे चल छट थोड़ा नच साडी अखियां नु जच काला टिक्का तू लगा बुरी नजरा तो बच तू झूठ बोल या सच बोल मैं जो करना मैं करना है दुनिया भूल के झूल झूल के 24/7 ओ मेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लक हिलना 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 हिलना। जी सामीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के हवाले से आपकी ईमेल का इंतज़ार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं urd@cri.com.cn पर। मज़ीद ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.cri.cn। शाहिद अफराज ख़ान को CRI के बीजिंग स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला। मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और FM पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर। इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाज़रा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।